اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا اللہ ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ میری بہت ہی معزز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ کے اس سیریز میں جیسے کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی مینشن کیا تھا کہ سیرت صحابہ کے ساتھ ساتھ ہم سیرت صحابیات بھی انشاءاللہ تعالی کور کرتے چلیں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے حضرت ام سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ کی سیرت کے متعلق پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے متعلق تذکار صحابیات جو کتاب ہے جو طالب الہاشمی اس کے مصنف ہیں، اس کتاب میں آپ کی سیرت کے متعلق جو باتیں آئی ہیں انشاءاللہ تعالی آج ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، آپ کا نسب نامہ یہ ہے، نام خدیجہ، ام ہند آپ کی کنیت، اور طاہرہ لقب۔ کنیت کے بارے میں ہم لاسٹ ٹائم بھی بات کر چکے ہیں جب ہم نے حضرت ام سلمہ کے متعلق پڑھا تھا کہ وہ نام جو کہ بیٹے بیٹی وغیرہ سے منسوب کیا جاتا ہے، کنیت کے طور پر جو ہے پھر وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ کی کنیت جو ہے وہ ام ہند ہے، طاہرہ لقب، اور نام خدیجہ۔ خدیجہ بنت خولید بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، یہ آپ کا پورا نسب نامہ ہے۔ آپ کی ماں کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا جو خاندان عامر بن لوئی سے تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد خولید بن اسد ایک کامیاب تاجر تھے، اور نہ صرف اپنے قبیلے میں بڑی باعظمت شخصیت کے مالک تھے، بلکہ اپنے خوش معاملگی اور دیانتداری کی بدولت تمام قریش میں بے حد ہر دل عزیز اور محترم تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا عام الفیل سے 15 سال قبل 555 عیسوی میں پیدا ہوئی۔ یہاں پر دیکھیے حضرت سب سے بات تو شروع ہوتی سب سے پہلے حضرت خدیجہ کے نسب نامے سے۔ آپ کا نام، کنیت اور آپ کا لقب ہم نے جان لیا، پھر آپ کا پورا نسب نامہ والد کے نام کے ساتھ، خدیجہ بنت خولید بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، یہ پورا آپ کا نسب نامہ ہے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت زائد، جن کے خاندان کے متعلق آتا ہے کہ وہ عامر بن لوئی خاندان سے تھی، اور حضرت خدیجہ کے والد خولید بن اسد ایک سکسیسفل بزنس مین تھے، اور صرف اپنے قبیلے ہی میں جو ہے ان کی شخصیت کا روب نہیں تھا، بلکہ آپ کے جو خوش معاملگی یعنی لوگوں کے ساتھ جو آپ کے تعلقات تھے اور آپ کی دیانت داری، ایک بزنس مین، ایماندار بزنس مین، سکسیسفل بزنس مین، تو اس وجہ سے ان ساری جو ہے وہ خصوصیات کی بدولت آپ جو ہے حضرت خولید بن اسد جو ہے حضرت خدیجہ کے والد خولید بن اسد، آپ جو ہے وہ قریش میں ہر ایک کے ہر دل عزیز تھے اور ہر ایک آپ کا احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی پیدائش کے متعلق آتا ہے کہ عام الفیل سے 15 سال قبل، عام الفیل ہم جانتے ہیں جو زمہ میں ہم سورہ فیل میں جب پڑھتے ہیں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ وہ سال جس میں کہ ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا۔ یہ موقع نہیں ہے ان ساری تفصیلات میں جانے کا، ہم سبھی جانتے ہیں عام الفیل کے متعلق۔ تو عام الفیل سے 15 سال پہلے 555 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی۔ آپ کے متعلق لکھتے ہیں، بچپن ہی سے نہایت نیک اور شریف الطبع تھی۔ جب سن شعور کو پہنچی تو ان کی شادی ابو حالہ بن بناش تمیمی سے ہوئی۔ ابو حالہ سے ان کے 2 لڑکے ہوئے، ایک کا نام حالہ تھا جو زمانہ جاہلیت ہی میں مر گیا، دوسرے کا نام ہند تھا
بعض روایتوں کے مطابق ان کو شرف صحابیت حاصل ہوا۔ حضرت خدیجہ ام المومنین حضرت خدیجہ کے متعلق ہم بارہا پڑھتے ہیں، سیرت النبی کا مطالعہ کر رہے ہیں، الرحیق المختوم میں پڑھ رہے ہیں، یا پھر قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، سورہ علق خاص طور پہ جب اس کی تفسیر ہم پڑھتے ہیں تو آپ حضرت خدیجہ کی سیرت جو ہے وہ مختصراً کم و بیشتر جو ہے وہ ہمارے سامنے گزرتی ہے، اور آپ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ ایک سکسیسفل بزنس وومن تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے نکاح سے پہلے آپ کی جو ہے وہ نکاح ہو چکے تھے، مطلب آپ شادی شدہ تھی، شادی آپ کی پہلے ہو چکی تھی آپ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے، اور آپ کی اولاد بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے۔ تو اسی کے متعلق یہاں پر آ رہا ہے کہ آپ کی شادی جو پہلی شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ کی ابو حالہ ہند بن بناش تمیمی سے ہوئی تھی، یہ ان کے پہلے شوہر کا نام تھا، اور ابو حالہ سے ان کے دو لڑکے تھے، ایک کا نام حالہ تھا جو کہ زمانہ جاہلیت ہی میں فوت ہو گیا تھا، مر گیا تھا، دوسرے کا نام ہند تھا، اور ہند کے متعلق یہ آتا ہے کہ یہ ہند جو تھا اس کو صرف صحابیت حاصل ہوا تھا، یعنی آگے چل کے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک تھے۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دوسری شادی عتیق بن عابد مخزومی سے ہوئی، ان سے بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام ہند تھا، یعنی پہلی شادی سے جو دو لڑکے تھے ابو حالہ ایک، اور ایک دوسرے بیٹے کا نام ہند تھا، ابو حالہ کا انتقال ہو گیا اور دوسرا بیٹا جو ہے وہ باقی رہے وہ، اور وہ صحابہ کا شرف ان کو حاصل ہوا۔ دوسرا نکاح عتیق بن عامد مخزومی سے ہوا، ان سے ایک لڑکی ہوئی، اس کا نام بھی ہند تھا۔ کچھ عرصے بعد عتیق بن عابد بھی فوت ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تیسرا نکاح سیفی بن امیہ کے ساتھ ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف زوجیت حاصل ہوا۔ لیکن بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا تیسرا اور آخری نکاح جناب رسول کریمی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہوا۔ نہیں، یہاں پہ دیکھیے دو روایتیں آتی ہیں کہ پہلے دو نکاح جو آپ کے تھے، پہلا ابو حالہ سے اور دوسرا عتیق بن عابد سے، اس کے متعلق جو ہے وہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن تیسرے نکاح کے متعلق جو ہے وہ دو رائے آتی ہیں۔ ایک کچھ روایات میں آتا ہے کہ تیسرا نکاح سیفی بن امیہ کے ساتھ ہوا اور اس کے بعد آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، لیکن کچھ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ تیسرا نکاح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پیشتر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اپنی بیوگی کے ایام خلوت گزینی میں گزار رہی تھی، یعنی آپ تنہائی پسند ہو گئی تھی۔ وہ اپنا کچھ وقت خانہ کعبہ میں گزارتی اور کچھ وقت اس زمانے کی معزز کاہنہ عورتوں میں صرف کرتی، اور ان سے زمانے کے انقلاب پر وقتاً فوقتاً بحث کیا کرتی، یعنی ایک انٹیلیجنٹ کانورسیشن آپ کی ہوا کرتی تھی۔ اس زمانے کی جو کاہنہ عورتیں تھی، کاہنوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں کاہن ہوا کرتے تھے جو کہ ستاروں کی گردش سے، ستاروں کی روش سے جو ہے وہ دعویٰ ان کا یہ تھا کہ غیب کی باتیں جو ہے وہ غیب کا علم حاصل کرتے ہیں، اور انہی کی روش سے جو ہے وہ فیوچر میں کس طرح کے معاملات ہونے والے ہیں یا جو حالات ہو رہے ہیں ان پر جو ہے وہ ان کے کمنٹس ہوا کرتے تھے۔ تو اسی طرح کی ایک جو کاہنہ عورتیں تھیں، اس زمانے کی جو معزز کاہنہ عورتیں تھیں، تو حضرت خدیجہ جو ہے وہ اپنی بیوی کے ایام میں جو ہے ان کے ساتھ زمانے کے انقلاب پر بحث کیا کرتی تھی۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے انہیں نکاح کے پیغامات بھیجے، لیکن انہوں نے سب رد کر دیے کیونکہ پے در پہ صدمات نے ان کی طبیعت دنیا سے اچاٹ کر دی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آنے سے پہلے آپ کے دو شوہر اور بعض روایت کے مطابق 3 شوہروں کا انتقال ہو گیا تھا، ساتھ ہی ہم نے پڑھا کہ ایک بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا تھا، تو ایک کے بعد ایک جو ہے وہ ان صدموں کی وجہ سے آپ کی طبیعت جو ہے وہ دنیا سے اچاٹ ہو گئی تھی، اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے پیغامات بھی آپ نے کیا کر دیے تھے، واپس کر دیے تھے۔ ادھر ان کے والد ذوف پیری کی وجہ سے اپنی وسیع تجارت کے انتظام سے عاجز آ گئے تھے، یعنی آپ کے والد کے بارے میں بھی ہم نے ابھی پڑھا کہ خالد بن اسد جو ہے وہ ایک سکسیسفل بزنس مین تھے، لیکن اب جو ہے وہ ان کی ضعیفی کی وجہ سے
اپنی جو ان کا ایکسپانڈیڈ جو بزنس تھا اس کے مینجمنٹ سے، اس کے انتظام سے آپ تنگ آ گئے تھے. نرینہ اولاد کوئی زندہ نہ تھی. تمام کام اپنی ذہین اور عاقلہ بیٹی کے سپرد کر کے خود گوشہ نشین ہو گئے. کچھ عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا. بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت خدیجہ کے والد ولید بن اسد جنگ فجار کی لڑائی میں مارے گئے تھے اور ان کے چچا عمرو بن اسد ان کے سرپرست تھے. بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت ولید زندہ نہیں تھے اور عمرو بن اسد ہی حضرت خدیجہ کے سرپرست اور ولی تھے. یعنی آپ کے نکاح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور عمرو بن اسد جو ہے وہ آپ کے ولی تھے اور آپ کے سرپرست تھے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے تمام کاروبار تجارت نہایت احسن طریقے سے جاری رکھا. اس وقت ان کی تجارت ایک طرف شام میں پھیلی ہوئی تھی تو دوسری طرف اطراف یمن میں. اس وسیع کاروبار کو چلانے کے لیے انہوں نے ایک بڑا عملہ رکھا ہوا تھا جو متحد عرب، یہودی اور عیسائی ملازموں اور غلاموں پر مشتمل تھا. حسن تدبیر اور دیانت داری کی بدولت ان کی تجارت روز بروز ترقی کر رہی تھی اور اب ان کی نظریں ایک ایسے شخص کی متلاشی تھیں جو بے حد قابل، ذہین اور دیانت دار ہوتا کہ وہ اپنے تمام ملازمین کو اس کی سرکردگی میں تجارتی قافلوں کے ہمراہ باہر بھیجا کرتی ہے نا. یعنی کہ والد کے انتقال کے بعد سارا جو ہے بزنس کا جو انتظام تھا، پورا بزنس جو ہے وہ حضرت خدیجہ ہی نے سنبھالا. اور آپ دیکھیے یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی تجارت کہاں تک تھی. مکہ میں آپ کی رہائش ہے اور ایک طرف شام میں اور دوسری طرف یمن میں. تو جغرافیکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ کافی وسیع سا ایریا ہے جو بزنس ایکٹیویٹیز سے انہوں نے کور کیا ہوا تھا. تو اس زمانے کی مطلب جس کو جاہلیہ کہا جاتا ہے، اس زمانے میں ایک خاتون کا بزنس مین ہونا، بزنس وومن ہونا، وہ بھی سکسیسفل بزنس وومن ہونا، اور تجارت صرف اپنے ملک میں نہیں بلکہ ایک انٹرنیشنل آپ سمجھ لیجئے ہے نا، کہ ایک انٹرنیشنل لیول کی بزنس وومن آپ تھی ہے نا. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ہے نا، یا اسلام کے متعلق جو امپریشن لوگوں میں ہے کہ عورتوں کو جو ہے وہ اپریس کر کے رکھا جاتا ہے اور ان کی عورتیں گھر کے باہر نکل کے کام نہیں کر سکتی اور ان کو گھروں میں قید کیا جاتا ہے، تو حضرت خدیجہ کا ایگزامپل جو ہے وہ اس زمانے کا 14 سینچری کا ایگزامپل ہمارے سامنے ہے. جو 21 سینچری میں جو ہم کو اپریسڈ کہتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ 14 سینچری میں اسلام نے جو ہے 14 سینچری میں جو ہے وہ ام المومنین میں ایسی ایک خاتون گزری ہیں جو کہ اس زمانے میں سکسیسفل بزنس وومن تھی اور صرف نیشنل لیول پہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کا بزنس پھیلا ہوا تھا ہے نا. آپ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ نے ایک بڑا عملہ رکھا ہوا تھا، یعنی ایک بڑی ورک فورس تھی آپ کے پاس اپنی تجارت کو مینج کرنے کی. اور وہ ورک فورس میں صرف عرب ہی نہیں تھے بلکہ یہودی اور عیسائی ملازم اور غلام بھی تھے اس میں ہے نا. تو مطلب ایک کامیاب بزنس وومن ہی اس طرح کا جو ہے وہ ایک عملہ رکھ سکتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہر بنا کیا کہتے ہیں کہ بنا مذہب کی کسی تفریق کے لوگ جو ہے ان کے پاس ملازم اور غلام کی حیثیت سے تھے. اور چونکہ آپ کا کاروبار جو ہے وہ ترقی کر رہا تھا، اب آپ ایک ایسے شخص کی تلاش میں تھی جو کہ ان سارے غلاموں پر، ان سارے ملازموں پر جو ہے وہ ایک لیڈر کی حیثیت رکھے، دیانت دار ہو، ایماندار ہو اور آپ کے تجارت کو جو ہے وہ ترقی کی راہ پر لے جائے. آگے لکھتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اور ستودہ صفات کا چرچا مکے کے گھر گھر میں پھیل چکا تھا. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امفوان شباب تھا، یعنی آپ کا یوتھ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم میں امین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے. یہ ناممکن تھا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے کانوں میں اس مقدس ہستی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کی بھنک نہ پڑتی. ان کو اپنی تجارت کی نگرانی کے لیے ایسی ہی ہمہ صفت و موصوف شخصیت کی تلاش تھی. یعنی اس زمانے میں جب کہ آپ تلاش کر رہی تھی کہ کوئی لیڈر مل جائے، کوئی اس طرح کا شخص مل جائے جو کہ آپ کی ساتھ رہ کر آپ کی بزنس کو، آپ کی تجارت کو جو ہے وہ ترقی بھی دے اور آپ کے غلاموں اور ملازموں کی نگرانی بھی کرے. تو اور اسی زمانے میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
صفات جو آپ کے پاکیزہ اخلاق تھے وہ سارے عرب میں مشہور تھے، اور لوگوں نے جو ہے آپ کو امین کے نام سے جو ہے وہ آپ امین کا لقب آپ کو دیا گیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزوں کی بھنک جو ہے حضرت خدیجہ کے کانوں تک بھی پڑی، اور آپ کو جو ہے وہ ایسی ہی شخصیت کی تلاش تھی، ایسی ہی کوالٹیز کی آپ کو تلاش تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سامان تجارت شام تک لے جایا کرے تو دوسرے لوگوں سے 2 چند معاوضہ آپ کو دیا کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں اپنے چچا ابو طالب کی سرپرستی میں تھے۔ انہیں وقتاً فوقتاً حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تجارت کا حال معلوم ہوتا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا پیغام منظور فرما لیا اور اشیاء تجارت لے کر عازم بصرہ ہوئے۔ چلتے وقت حضرت خدیجہ نے اپنا غلام خاص میسرہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا، اور اسے تاکید کی کہ اثناء سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ یعنی آپ نے جو ہے وہ بزنس کا جو ہے جاب آفر آپ کہہ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ نے جو ہے اس کو قبول فرما لیا۔ حضرت خدیجہ نے اپنا ایک غلام بھی آپ کے ساتھ کیا، اور آپ جو ہے وہ سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور سلیقہ شعاری کی بدولت تمام سامان تجارت دگنے منافع پر فروخت ہو گیا۔ دوران سفر میں سردار قافلہ یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کہ ہر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مداح بلکہ جانثار بن گیا۔ جب قافلہ مکہ واپس آیا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو میسرہ کی زبانی سفر کے حالات اور منافع کی تفصیلات معلوم ہوئیں تو وہ بے حد متاثر ہوئیں، اور اپنی لونڈی نفیسہ کی معرفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایما پا کر وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمرو بن اسد کو بلا لائیں۔ اس وقت وہی ان کے سرپرست تھے، ہے نا؟ یعنی جو بزنس پروپوزل جو جاب آفر حضرت خدیجہ نے دیا وہ آپ نے قبول کیا، آپ سفر کے لیے نکلے، سفر کے ساتھ آپ سفر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے خاص غلام بھی تھے۔ اب یہ سفر جو ہے وہ آپ کا ایک کامیاب سفر رہا تجارت کے اعتبار سے۔ دوگنے منافع پر آپ نے سامان جو ہے وہ سارا فروخت کیا، اور اتنا ہی نہیں آپ کی دیانت داری اور آپ کی سلیقہ شعاری ہے نا، دیکھیے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو ہے ایک کیا کہتے ہیں کہ عام انسان میں جتنی ہو اس کی کئی گنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں، آپ اگر کمانڈر ہیں جنگ کے تو آپ جو ہے وہ جو دستے ہیں جنگ کے اس کی کیا کہتے ہیں اس کی دستہ بندی ایک بہترین طریقے سے کرتے ہیں، ہے نا؟ بہترین، اگر آپ مربی ہیں، اگر آپ جو ہے وہ ایک ٹیچر ہیں تو آپ بہترین طریقے سے جو ہے وہ اپنے اصحاب کی تربیت کر رہے ہیں۔ آپ ایک ٹیچر بھی ہیں، آپ ایک کمانڈر بھی ہیں، اور آپ جو ہے وہ ایک سکسیسفل بزنس مین بھی ہیں، ہے نا؟ اور آپ کی ایمانداری اور آپ کی سلیقہ شعاری اور آپ کے کردار سے جو ہے وہ لوگ اتنے زیادہ جو میسرہ تھے غلام آپ کے ساتھ، انہوں نے اتنی اچھی فیڈ بیک حضرت خدیجہ کو دی کہ آپ جو ہے وہ متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکی، اور آپ نے جو ہے فوراً ہی اپنی لونڈی نفیسہ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام ہوا کرتے تھے ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کا رویہ ہر ایک کے ساتھ اتنا اچھا ہوا کرتا تھا۔ تو یہ آپ کی کردار کی جو ہے وہ ایک خصوصیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آپ کے اندر جو ہے وہ بیسٹ آف دا بیسٹ کوالٹیز آپ کے اندر تھی، اور وہ بھی عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں رکھی تھی۔ دوسری طرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب اور دوسرے اکابر خاندان کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر تشریف لائے۔ حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور 500 درہم طلائی مہر قرار پایا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر سے باہر رہنے لگے، کئی روز مکہ کے پہاڑوں میں جا کر عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ غرض اسی طرح 10 برس کا زمانہ گزر گیا۔ ایک دن اسی طرح
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मोतकिफ थे कि रब्बे जुल जलाल के हुक्म से जिब्राइल अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और कहा, तुम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजरें ऊपर उठाई तो अपने सामने एक नूरानी सूरत को खड़े पाया, जिसके माथे पे बखते नूर कलमा तैयबा रकम था। जिब्राइल अमीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगाकर दबा दिया और कहा कि पढ़। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पढ़ा लिखा नहीं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर यही कहा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जवाब दिया। तीसरी मर्तबा जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। पढ़, अपने परवरदिगार के नाम से जिसने सब कुछ पैदा किया, जिसने इंसान को पानी के कीड़े लहू की फटकी से बनाया। पढ़, तेरा परवरदिगार बहुत करम वाला है, जिसने कलम से आदमी को इल्म सिखाया जो ना जानता था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक पर यही कलमात जारी हो गए। इस हैरत अंगेज वाक़े से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बेहद मुतासिर हुई। घर तशरीफ लाए तो फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझको कपड़ा उड़ाओ, मुझको कपड़ा उड़ाओ। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने तामील इरशाद की और पूछा कि आप कहाँ थे? मैं सख्त फिक्रमंद थी और कई आदमियों को आपकी तलाश में भेज चुकी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम वाकया बीबी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के सामने मनोअन बयान कर दिया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते हैं, गरीबों के दस्तगीर सिलाई रहमी का करते हैं, अमानत गुजार हैं और दुखियों के खबरगीर हैं। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा न छोड़ेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास पहुंची, जो जमाना जाहिलियत में बुत परस्ती तर्क करके ईसाई हो गए थे और गुज़िश्ता अल्हामी किताबों तौरेत, जबूर और इंजील के बहुत बड़े आलिम थे। बीबी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने तमाम वाकया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आया था उनके सामने बयान किया। यहाँ पर देखिए हम पढ़ते हैं कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से हजरत अबू तालिब की सरपरस्ती में जो है वो तय पाया और मुकम्मल हुआ। निकाह के बाद के मुतालिक लिखते हैं कि कई कई रोज जो है वो आप इबादत इलाही की गर्ज से घर से दूर रहते। 10 साल का जमाना जो है वो इसी तरह से गुजर गया और फिर गारे हिरा का वो वाकया जो हमने बारहा पढ़ा भी है और सुना भी है ना, कि आप जो है वो गारे हिरा में थे और किस तरह से जिब्राइल अमीन जो है वो आपके सामने नमूदार होते हैं, आपकी नूरानी सूरत होती है और आपके माथे पर जो है वो फतेह नूर से कलमा तैयबा रकम होता है। तो और आप जो है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि पढ़। आप कहते हैं मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। 2 मरतबा इसी तरह से होता है, फिर तीसरी मरतबा जो है वो आपको सख्ती से बीचते हैं और सूरह अलग की इब्तिदाई 5 आयतें आपके सामने पढ़ते हैं। ये सारा वाकया जो है वो आपकी तबीयत पर जो है वो एक जबरदस्त असर डालता है। जब घर आते हैं तो काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और डर के मारे जो है वो कांप रहे होते हैं और अपनी ज़ौजा मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाते हैं कि मुझको कपड़ा उड़ा दो। और बीवी जो है वो आपकी हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा आपकी एक क्वालिटी जो है वो पूरी सीरत में जो है वो नुमाया होकर सामने आती है कि आप एक बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव और गमगुसार और अपने हस्बैंड को जो है वो एक सपोर्ट करने वाली और उनको एनकरेज करने वाली, उनको दिलासा देने वाली और तसल्ली देने वाली आप खातून थी, है ना। और बेहतरीन अल्फाज में जो है वो आपकी तारीखी अल्फाज है ना कि इन अल्फाज के जरिए से आप अपने शौहर को जो है वो इस तरीके से उनको तस्कीन देती हैं कि आपका जो डर है वो काफी हद तक जो है उससे कम हो जाता है ना। आप कहती हैं कि आप सच कहते हैं ना, सच बोलते हैं आप,
آپ غریبوں کے دستگیر ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ امانت دار ہیں، امانت گزاری کرتے ہیں اور دکھیوں کے خبرگیر ہیں، ہے نا؟ تو جب آپ اتنی ساری اچھی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ آپ کو تنہا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ جو ہے بہترین الفاظ میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ کی ڈھارس بندھاتی ہیں، اور پھر اگلے دن جو ہے وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے کر جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل کے بارے میں آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں آپ نے بت پرستی چھوڑ دی تھی اور آپ عیسائی ہو گئے تھے، اور جو ہے وہ عالم تھے، تو جو آسمانی کتابیں تھی تورات، زبور اور انجیل، ان کا جو ہے وہ ان کو علم اچھا خاصا تھا، ایک بڑے عالم تھے آپ۔ اور جب خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تمام واقعہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا تھا، یہ ساری باتیں آپ نے ورقہ بن نوفل کو بیان کی، تو سنتے ہی ورقہ یہ بول اٹھے کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، اے کاش کہ میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے، جب کسی پر نازل ہوتا ہے تو دنیا اس کی مخالف ہو جاتی ہے، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس گفتگو کے بعد ورقہ کا بہت جلد انتقال ہو گیا۔ ہم جیسے کہ جانتے ہیں کہ آخری نبی کی پیشن گوئی جو ہے وہ ان آسمانی کتابوں میں تھی، اور یہ یہودی عالم جو ہے وہ بخوبی جانتے تھے، ہے نا؟ لیکن ان کا معاملہ کیا تھا کہ جانتے ہوئے بھی جو ہے وہ آپ کی رسالت کا انکار کرتے تھے، ہے نا؟ لیکن جو ہے کچھ عالم تھے، ہے نا، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے چن لیا تھا، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں عبداللہ بن سلام کے متعلق، ہے نا، کہ وہ بھی ایک یہودی عالم تھے، اور جو ہے انہوں نے جو پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پڑھی تھی، اور جب وہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لی تو پھر ایک عرصے کے بعد پھر وہ ایمان لے آئے تھے اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، ہے نا؟ تو ورقہ جو ہے وہ بت پرستی، مشرکین کا زمانہ تھا، بت پرستوں کا زمانہ تھا، تو بت پرستی تو چھوڑ دی تھی لیکن وہ عیسائی ہو گئے تھے، اور پھر اسی پر جو ہے وہ ان کا انتقال ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے جیسے ہی یہ سارے حالات سنے تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ سمجھ لیا کہ یہ تو وہی نبی ہے جس کی کہ پیشن گوئی کی گئی ہے، اور یہ وہی ناموس ہے نا، یعنی یہ وہی فرشتہ ہے جو کہ وہی جو ہے رسالت کے کلام ہے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر اترے تھے، اور کہتے ہیں کہ کاش میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو وطن سے نکال دے گی۔ تو یہ پیشن گوئی بھی ہے نا، کہ وہ جانتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی جو ہے وہ اس طرح کی ہدایات آسمان سے اتری ہیں اور کسی شخص پر اتری ہیں تو سارا زمانہ جو ہے وہ اس کا دشمن ہو گیا ہے۔ تو یہ پیشن گوئی جو ہے وہ ورقہ کر دیتے ہیں، اور اس کے کچھ عرصے بعد ہی پھر جو ہے بہت جلد ان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ تاہم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یقین کامل ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر فائز ہو چکے ہیں، چنانچہ وہ بلا تعمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ تمام کتب سیر متفق ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے مشرف بے اسلام ہونے والی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں، یعنی کہ ایک عورت کو اس بات کا شرف حاصل ہوا، ہے نا، عورتوں میں سب سے پہلی جو ہے حضرت خدیجہ کو یہ شرف حاصل ہوا، اور یہ جو ہے عورتوں کے حصے میں یہ بات آئی کہ عورتوں پر ایمان لینے والی جو ہے وہ سب سے پہلی ایک خاتون ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تقریباً 25 سال، یعنی کہ نزول وحی کے تقریباً 9 سال بعد تک زندہ رہی۔ اس مدت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے روح فرسا مصائب کو نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیا، یعنی کہ نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے یہ فرشتہ جو ہے وہ وہی لے کر آتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ نکاح سے مطلب 25 ایئرس تک آپ کا ساتھ رہا، اور نزول وحی سے تقریباً 9 سال کا ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے جب آپ نے جو ہے وہ اس چیز کا اعلان کر دیا تھا تو مشرکین عرب جو ہے وہ کس طرح سے آپ کے خلاف ہو گئے تھے، اور کیا کیا مصائب آپ کو جھیلنے پڑے تھے۔ تو ان سارے مصائب میں جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہی، اور نہایت ہی خندہ پیشانی سے ان تمام چیزوں کو برداشت کیا، اور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور جانثاری کا حق ادا کیا۔
حضرت خدیجہ کے اسلام لانے کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں بھی اسلام کی تڑپ پیدا ہوئی. یعنی سب سے پہلے تو آپ ایمان لائیں اور اس کے بعد جو ہے آپ کے جو جاننے والے ہیں ان میں بھی اسلام کی تڑپ پیدا ہو گئی. نوجوانوں میں حضرت علی، بڑوں میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لائے. ان کے بعد دوسرے سعید الفطرت اصحاب بھی آہستہ آہستہ حلقہ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے. حضرت خدیجہ کو اسلام کی وسعت پذیری سے بے حد مسرت حاصل ہوتی تھی اور وہ اپنے غیر مسلم اعزہ اور اقارب کے طعن و تشنیع کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو تبلیغ حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو ثابت کر رہی تھی. ہے نا، دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات یہاں پر آئی ہے کہ آپ جو ہے حضرت خدیجہ جو ہے وہ اسلام کی وسعت پذیری، یعنی اسلام میں جو ہے وہ کتنی وسعت ہے، کتنی گہرائی ہے، اس سے جو ہے وہ آپ بہت زیادہ اس سے بہت زیادہ مسرت آپ کو حاصل ہوتی تھی، بہت زیادہ خوش ہوتی تھی اور اپنے غیر مسلم اعزہ اور اقارب یعنی جو ابھی ایمان میں داخل نہیں ہوئے ہیں ایسے رشتہ دار اور ایسے قرابت دار، ان کے طعن و تشنیع کی پرواہ کیے بغیر، ہے نا، کہ ان کے آپ کو برا بھلا بولے یا وہ آپ کو تانے دیں، اس کی پرواہ کیے بغیر آپ اپنے آپ کو تبلیغ حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو ثابت کر رہی تھی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ مشن ہی تھا کہ اللہ کے دین کو آپ کو زمین پر نافذ کرنا تھا، لیکن آپ کا ہاتھ اور آپ کا بازو بن کر حضرت خدیجہ جو ہے وہ تبلیغ حق میں جو ہے وہ پیش تھی. ہے نا، آج ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں جب دعوت کے میدان میں نکلتی ہیں تو بہت ساری مخالفتوں کا اور بہت ساری فتویٰ اگر کہہ لیں نا کہ ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ عورتوں کے لیے جو ہے یہ میدان کار نہیں ہے، عورتوں کا میدان عمل جو ہے وہ ان کا گھر ہی ہے اور یہ تبلیغ اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مردوں کے لیے ہے نا. تو اگر ایسی بات ہے تو پھر حضرت خدیجہ نے اس وقت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کس طریقے سے دیا کہ تبلیغ حق میں آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو تھی اور آپ پیش رہی. ہے نا کہ عورتوں میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کی دعوت پہنچے، ہے نا، تو عورتوں میں پھر عورتوں ہی کو کام کرنا پڑے گا. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورتوں کا میدان عمل جو ہے پرائمری جو ان کا میدان عمل ہے وہ ان کا گھر، اپنا گھر اور اپنے شوہر اور اپنے بچے اور جو ہے اپنے بچوں کی پرورش، یہ اس کا جو ہے وہ پرائمری رسپانسبلٹی یا پرائمری جاب کہیں تو وہ یہ ہے. لیکن صرف یہیں تک محدود نہیں ہے نا، عورت بھی جو ہے وہ دعوت اور تبلیغ کے میدان میں نکل کر جو غیر مسلم اس کے جو غیر مسلم جو دوست ہیں یا کانٹیکٹس ہیں ان تک جو ہے وہ اسلام کا تعارف پہنچا سکتی ہے. آگے آتا ہے انہوں نے اپنا تمام زر اور مال اسلام پر نثار کر دیا اور ان کی ساری دولت یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری، بے کسوں کی دستگیری اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے وقف ہو چکی تھی. ادھر کفار قریش نو مسلموں پر طرح طرح کے مظالم ڈھا رہے تھے اور تبلیغ حق کی راہ میں ہر طرح کے روڑے اٹکا رہے تھے. انہوں نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جانثاروں کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی. نا دیکھیے آپ کے مال کے بارے میں بھی آتا ہے اور آپ کے فزیکلی کنٹریبیوٹ کرنے کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ ایک تو جو ہے وہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ فزیکلی آپ کے ہاتھ پیروں کے ساتھ جو ہے دعوت اور تبلیغ کے میدان میں اتری اور ساتھ ساتھ آپ نے کام کیا اور آپ کا جتنا مال و زر تھا ہے نا کتنا ہوگا، مطلب آپ ایک انٹرنیشنل بزنس وومن ہے، سکسیسفل تجارت آپ کی ہے تو کتنا مال آپ کے پاس ہوگا، ہے نا. تو یہاں پر اہل سیر لکھتے ہیں کہ ساری دولت یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری، بے کسوں کی دستگیری اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کے لیے وقف ہو چکی تھی، ہے نا. مطلب سارا مال جو ہے وہ انہوں نے اس غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں کی خبر گیری کے لیے جو ہے اپنے مال سے بھی انہوں نے اسلام کی مدد کی اور اپنی جان سے بھی، اپنے ہاتھ پیروں سے بھی جو ہے انہوں نے مدد کی. اور اس کے علاوہ جو بھی مخالفتیں تھیں، جو بھی مظالم ڈھائے جا رہے تھے مسلمانوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ساتھیوں پر، ان کو جو ہے وہ ہمت کے ساتھ برداشت بھی کیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی لایانی اور بیہودہ باتوں سے کبیدہ خاطر ہوتے، یعنی پریشان ہو جاتے، جھنجھلا جاتے اور آپ جو ہے وہ اداس ہو جاتے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آج تک آیا ہے جس سے لوگوں نے تمسخر نہ کیا ہو.
حضرت خدیجہ کے اس کہنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملال طبع دور ہو جاتا۔ غرض اس پرآشوب زمانے میں حضرت خدیجہ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خیال اور غمگسار تھی، بلکہ ہر موقع پر اور ہر مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے تیار رہتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں جب کفار سے کوئی بات سنتا اور وہ مجھ کو ناگوار معلوم ہوتی تھی تو میں خدیجہ سے کہتا، وہ اس طرح میری ڈھارس بندھاتی تھی کہ میرے دل کو تسکین ہو جاتی تھی، اور کوئی رنج ایسا نہ تھا جو خدیجہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا، ہے نا۔ یعنی کہ ایکسٹریملی سپورٹیو وائف کے طور پر جو ہے وہ آپ کا کردار جو ہے وہ ابھر کر آتا ہے کہ ایکسٹریملی سپورٹیو۔ پہلے تو جو ہے وہ ہسبینڈ کو جو ہے وہ اتنا کانفیڈینس دیا کہ اس طرح کی کوئی بات ہے نا، کوئی بھی معاملہ ہو اور ایک مشورہ لینے کی غرض سے یا اس کو شیئر کرنے کی غرض سے یا کہ اپنا غم ہلکا کرنے کی غرض سے شوہر جو ہے وہ کہیں اور نہیں بلکہ اپنی بیوی ہی کے پاس آئے، ہے نا۔ تو یہ ایک آپس میں ایک کیا کہتے ہیں، جیسے کہ آج کے ٹائمز میں جو ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں تو اس کو اگر میں استعمال کروں تو کپل گولز جیسے کہ کہتے ہیں نا، تو بیسٹ کپل گولز ہم کو یہاں پر ملتے ہیں، ہے نا، کہ شوہر کے لیے بیوی ایک ایسا وہ کہ کوئی دوست، کوئی یار اور کوئی جو ہے دوسرا جگری یاد نہیں آتا سوائے بیوی کے، ہے نا۔ اور بیوی بھی جو ہے وہ کیسی سپورٹیو بیوی کہ جب ہسبینڈ اس سپورٹ کے لیے آئے، ہے نا، وہ اپنے درد کو بیان کرے یا اپنے جس چیز سے وہ گزر رہے ہیں اس چیز کو وہ بیان کرے، تو کیسے جو ہے وہ مضبوط انداز میں، کیسے جو ہے وہ دلاسے بھرے انداز میں آپ کو تسکین کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی رنج ایسا نہ تھا جو خدیجہ کی باتوں سے آسان اور ہلکا نہ ہو جاتا، ہے نا۔ تو یہ ایک بہت ہی بہترین ہمارے لیے، ہم سب عورتیں ہیں، اور یہ نصیحت جو ہے ہم سب کے لیے جو ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس طرح کی جو ہے وہ ہم بھی ہوں، ہے نا، کہ کوئی مسئلہ اگر ہمارے گھروں میں ہمارے خاوندوں کو پیش آئے تو وہ اور کہیں نہیں بلکہ ہمارے ہی پاس جو ہے وہ پلٹ کر ہم مطلب ہمارے اندر وہ صلاحیتیں ہم پیدا کریں، ہے نا، کہ وہ کہیں اور جانے سے زیادہ ہمارے پاس آنا وہ جو ہے اس کو ترجیح دیں، اور جب وہ ہمارے پاس آئے تو پھر وہ صلاحیتیں ہمارے اندر ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے ہم وہ سپورٹ، وہ ایموشنل سپورٹ یا وہ چیزیں جو وہ تلاش کر رہے ہیں ان ساری چیزوں پر جو ہے وہ ہم پورے۔ عفیف کندی کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں زمانے جاہلیت میں کچھ اشیاء خریدنے کے لیے مکہ آیا اور عباس بن عبد المطلب کے پاس ٹھہرا۔ دوسرے دن صبح کے وقت عباس رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بازار کی طرف چلا۔ جب کعبے کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان شخص آیا، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھا اور پھر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک نوخیز لڑکا آیا جو پہلے جوان کی ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک عورت آئی اور وہ بھی ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ ان تینوں نے نماز پڑھی اور چلے گئے۔ میں نے عباس رضی اللہ عنہ سے کہا، عباس، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں انقلاب آنے والا ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، تم جانتے ہو یہ تینوں کون ہیں؟ میں نے کہا، نہیں۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ جوان اور لڑکا دونوں میرے بھتیجے تھے۔ جوان عبداللہ بن عبد المطلب کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور لڑکا ابو طالب بن عبد المطلب کا بیٹا علی ہے۔ عورت جس نے دونوں کے پیچھے نماز پڑھی میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ بنت خولید رضی اللہ عنہا ہے۔ میرے بھتیجے کا دعویٰ ہے کہ اس کا دین الہامی ہے اور وہ ہر کام خدا کے حکم سے کرتا ہے، لیکن ابھی تک ان تینوں کے سوا کوئی اس دین کا پیرو میرے عمل میں نہیں ہے۔ عباس کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اے کاش چوتھا میں ہوتا، ہے نا۔ یعنی ایک زمانے کا واقعہ بتایا جا رہا ہے، عفیف کندی کا بیان ہے کہ وہ بازار کا وہ پورا واقعہ جو ہم نے پڑھا ہے نا، کہ بازار میں کچھ اشیاء لینے گئے اور دیکھا کہ مکے میں جو ہے وہ کعبے کے قریب جو ہے ایک جوان لڑکا آتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہی کوئی ایک دوسرا لڑکا آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر ان کے پیچھے ایک عورت آتی ہے، اور تینوں جو ہے وہ آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، ہے نا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں
کہ عباس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں انقلاب آنے والا ہے نا، یعنی جو ان کے یہاں رواج بن گیا تھا بتوں کی پرستش کرنے کا، بتوں کو پوجنے کا، تو یہ تینوں جو ہے اس سے ہٹ کر کچھ کر رہے ہیں، ہے نا. اور دو نوجوان ہیں، مطلب دو مرد ہیں، لیکن ساتھ میں ایک عورت بھی ہے جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھ کر کہا کہ مکہ میں ضرور کوئی انقلاب آنے والا ہے. اور جب انہوں نے ان کے متعلق جانا کہ وہ جوان جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ جو نوخیز لڑکا ہے وہ علی ہے، اور جو پیچھے عورت ہے وہ حضرت خدیجہ بنت خولید ہے، اور کہتے ہیں کہ ان تینوں کے علاوہ اب تک اس دین پر کوئی ایمان نہیں لایا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی باتیں سن کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اے کاش چوتھا میں ہوتا ہے نا. یعنی اسلام میں وہ طاقت تھی ہے نا کہ بنا کچھ کہے، بنا وہ صرف وہ جو جس انداز سے عبادت کر رہے تھے نا، اور جس بے خوف و خطر ہو کر ہے نا کہ ایک دین جس کو کہ ماننے والے اس زمین پر سارے لوگ ایک دین کو ماننے والے ہیں، اور صرف یہ تین لوگ جو ہے بے خوف و خطر ہو کر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت کرتے ہیں. تو یہ چیز بذات خود اپنے آپ میں جو ہے وہ اتنی زیادہ متاثر کن تھی کہ بنا کسی دعوت کے، بنا کسی الفاظ کے جو ہے یہ متاثر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش کے چوتھا میں ہوتا. اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کیسے نامساعد حالات میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے نا. یعنی اس سے ہی آپ اس اکیلے ایک واقعے سے ہی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسے کیسے حالات گزرے ہوں گے جہاں پہ کہ حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے نا. یعنی ہم کو یہ سن کر شاید بہت زیادہ بڑا نہیں لگ رہا کہ نماز ادا کی آپ کے پیچھے ہے نا، لیکن ہم امیجن کریں کہ وہ ٹائم کیا تھا ہے نا. اور مکہ میں جا کر، مطلب گھر کی حجرے میں نہیں ہے، حجرے کے اندر نہیں ہے، مکہ میں جا کر، حرم میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے رہ کر نماز ادا کرنا ہے نا، کہ جہاں پر کہ ایک ساری بستی ہے جو کہ بتوں کے آگے سر ٹیکتی ہے، اور یہ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی یہی ہمدردی، دل سوزی اور جانثاری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے پناہ محبت فرماتے تھے. جب تک وہ زندہ رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہ فرمایا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جہاں اولاد کی پرورش نہایت حسن و خوبی سے کر رہی تھیں، وہاں امور خانہ داری کو نہایت سلیقے سے نبھاتی تھیں، اور باوجود تمول ثروت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود کرتی تھی. یعنی کہ آپ جو ہیں وہ صرف ایک ہمدرد اور دلسوز بیوی ہی نہیں تھی، بلکہ آپ جو ہے وہ اپنے اولاد کی پرورش بھی جو ہے وہ نہایت حسن خوبی سے کر رہی تھی. گھر کے تمام جو خانہ داری، امور خانہ داری کے جتنے بھی جو بھی کام ہیں ان کو بھی سلیقے سے کرتی تھی. اور آپ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کا گیپ ہم نے دیکھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 25 سال کے تھے اور آپ کی عمر 40 سال کی تھی ہے نا. تو آپ جو ہے وہ ذوف کے باوجود بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود کرتی تھی. صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجئے. یعنی اب دیکھیے کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت خدیجہ جو ہے وہ آ رہی ہیں، ان کے آنے کی خبر حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجئے. یعنی کتنی معزز جو ہے وہ آپ کی ذات ہوگی کہ جبرائیل امین آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور تمام کائنات کا رب جو ہے وہ آپ کو سلام عرض کرتا ہے، سلام پہنچاتا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عقیدت اور محبت کی ایک کیفیت تھی کہ بعثت سے پہلے اور بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا انہوں نے ہمیشہ اس کی پرزور تائید و تصدیق کی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بے حد تعریف و تحسین فرمایا کرتے تھے. بعد بعثت مشرکین قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو شیب ابی طالب میں محصور کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس ابتلا میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. وہ پورے 3 برس تک اس محصوری کے روح فرسا عالم وہ مصائب میں بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ جھیلتی رہی ہے نا. یہ ساری ڈیٹیلز ہم دیکھیں جب ہم سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو شیب ابی طالب کا جو پورا جو 3 سال کس طریقے سے گزرتی ہے، ساری تفصیلات ہم کو اس میں ملتی ہیں ہے نا، کہ کس طرح سے
جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے اسلام کو زج کرنے کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے لوگوں کو جو ہے وہ شیب ابی طالب میں محصور کر دیا تھا، مطلب قید کر دیا تھا، اور آپ پر جو ہے مطلب کوئی معاملات آپ کے ساتھ نہیں کرتے، نہ کوئی آپ کو سامان بیچتا، ایمان لانے والوں کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جاتا ہے نا، نہ کوئی سامان بیچا جاتا ان سے، نہ کچھ خریدا جاتا ہے نا، ان کے لیے جو ہے وہ کھانے پینے مطلب غلہ تک جو ہے وہ ان کے لیے تنگ کر دیا گیا، اور یہ معاملہ 1-2 دن نہیں، 1-2 مہینے نہیں، بلکہ پورے 3 سال تک جو ہے یہ معاملہ چلتا رہا ہے نا۔ یہ تفصیلات جب ہم پڑھیں گے تو جو ہے اتنا زیادہ مطلب یہ مشکل کن حالات تھے، لیکن ان حالات میں بھی جو ہے وہ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، اور صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی ہے نا، اور اس میں حضرت خدیجہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹ کر اور بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ ان ساری تکلیفوں کو جھیلتی رہی۔ جب یہ ظالمانہ محاصرہ ختم ہوا، لیکن اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا زیادہ دن زندہ نہ رہی۔ رمضان المبارک میں یا اس سے کچھ پہلے ان کی طبیعت ناساز ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج، معالجے اور تسکین و تشفی میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا، لیکن موت کا کوئی علاج نہیں۔ 11 رمضان 10 نبوی کو انہوں نے پے کے اجل کو لبیک کہا اور مکے کے قبرستان حجون میں دفن ہوئیں۔ اس وقت ان کی عمر تقریباً 65 برس کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کا بے پناہ صدمہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ملول رہنے لگے، تاکہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ جب کوئی قربانی کرتے تو پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو گوشت بیچتے اور بعد میں کسی اور کو دیتے۔ حضرت خدیجہ کا کوئی رشتہ دار جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بے حد خاطر مدارات فرمایا کرتے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد مدت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر سے باہر تشریف نہ لے جاتے جب تک حضرت خدیجہ کی اچھی طرح تعریف نہ کر لیتے۔ اسی طرح جب گھر تشریف لاتے تو ان کا ذکر کر کے بہت کچھ تعریف فرماتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی تعریف کرنی شروع کی۔ مجھے رشک آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک بڑھیا بیوہ عورت تھی، خدا نے ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہتر بیوی عنایت کی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا، خدا کی قسم، مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ وہ ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے، اس نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے مجھے اپنا زر و مال مجھ پر قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ نے اس کے بطن سے مجھے اولاد دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ڈر گئی اور اس روز سے عہد کر لیا کہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو ایسا ویسا نہ کہوں گی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 لڑکے لڑکیاں دی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے جو کم سنی میں انتقال کر گئے، پھر زینب، ان کے بعد عبداللہ، وہ بھی صغر سنی میں فوت ہو گئے، یعنی بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ ان کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ زہرا پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے مناقب میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہاں پر اس کتاب میں آپ کی سیرت کے متعلق اتنی باتیں آئی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کا کردار جو ہے وہ ایک غمگسار بیوی کا ہے، اور ایک ایسی بیوی جس سے اس کے شوہر بے پناہ محبت کرتے ہیں۔
اور جب تک آپ حیات رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو انہی کے بطن سے اولاد بھی عطا فرمائی. آپ کے انتقال کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ صدمہ ہوا اور آپ جو ہے وہ بہت زیادہ ملول رہنے لگے, بہت زیادہ رنجیدہ رہنے لگے. آپ کے انتقال کے بعد بھی آپ جو ہے حضرت خدیجہ کی جو ہے وہ تعریف کرنا اور سننا جو ہے وہ پسند فرماتے تھے. جب کوئی قربانی کرتے تو آپ کی سہیلیوں کو گوشت بھجواتے اور بعد میں سب سے پہلے سہیلیوں کو گوشت بھجواتے تھے اور بعد میں کسی اور کو. حضرت خدیجہ کا اگر کوئی رشتہ دار آپ سے ملنے آتا تھا تو آپ اس سے جو ہے وہ بہت خندہ پیشانی سے ملتے اور اس کی بے حد خاطر مدارات کرتے تھے. حضرت عائشہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر ایک دفعہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہنے لگی کہ مجھے رشک آیا اور میں نے کہا کہ وہ ایک بڑھیا بیوہ عورت تھی اور خدا نے ان کے بعد آپ کو ان سے بہتر بیوی عنایت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہ سن کر بہت زیادہ جو ہے وہ غصہ, آپ کا چہرہ جو ہے وہ غصے سے سرخ ہو گیا ہے نا. اور پھر وہ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی. اور پھر وہ ساری چیزیں ہیں نا کہ وہ اس وقت ایمان لائی جب سارے لوگ کافر تھے, جب سب نے مجھے جھٹلایا تب خدیجہ نے میری تصدیق کی ہے نا. جب آپ جو ہے وہ تنگ دست تھے تو اپنا زر و مال انہوں نے جو ہے وہ مجھ پر قربان کیا, اور جب دوسروں نے محروم رکھا ہے نا, جب دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محروم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کے بطن سے جو ہے وہ مجھے اولاد سے بھی نوازا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم حضرت خدیجہ کے متعلق یہاں پر پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کے کردار کی جو بہترین جو روشنیاں ہم کو یہاں سے ملتی ہیں, اللہ تعالیٰ ان روشنیوں کا ایک حصہ ہمارے کردار میں بھی پیدا فرمائے. اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف بخشا تھا کہ آپ اسلام لانے والی پہلی خاتون تھی, جنتی خاتون میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا شمار فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ان کردار کی روشنیوں کو ہمارے اندر بھی پیدا فرمائے, ان کے ذریعے سے ہمیں بھی جو ہے وہ اس کا اہل بنائے کہ آپ کے پیچھے پیچھے ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بھی جنت میں داخلہ لینے کی سعادت حاصل کریں. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.